جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور یہ جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ یہ بند کی صورت میں نظم ہے، تو بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ایک بند ہے۔ تو اگر دیکھیں تو بیٹا 294 یہ ہم یہاں پر آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا 294 اس کے جو ہے وہ بند ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پوری کتاب ہے، پوری بیٹا اچھی خاصی ضخیمہ، اور 900 کے قریب اشعار کی صورت میں ہے، اشعار ہے بیٹا۔ اور یہ اشعار جو ہے آپ دیکھیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے انجمن پنجاب کے مشاعروں کو انہوں نے تقویت دی، اور اس کو محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کے جدید طرز شاعری کی بنیاد رکھی۔ جدید طرز شاعری کیا ہے بیٹا؟ موضوع کے ساتھ لکھی ہوئی نظم اور مشاعرے۔ غزل اس وقت دم توڑ رہی تھی، تو غزل جو ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، تو جو ہے وہ کرنل ہال رائٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے محمد حسین آزاد اور پنجاب ڈپو اور لاہور میں انہوں نے نہ صرف جو ہے ماڈرن لٹریچر کو پڑھا، انگریزی لٹریچر سے آگے ہی 4 سال میں کی، بلکہ بیٹا جدید طرز شاعری، بلکہ ایک عنوان دیا جاتا تھا ہر مشاعرے میں، برقع رخ ہو اور بارش ہو برسات ہو، ایک عنوان ہر شاعر اس عنوان کے تحت نظم لکھ کے لاتا تھا اور مشاعرے میں پڑھتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں جدید طرز شاعری کی بنیاد۔ تو بند کی صورت میں تو یہ پہلا بند ہم دیکھتے ہیں، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مصحف ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہر مصرے میں ایک بیٹا عروج و زوال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان بیٹا جب کوئی بھی قوم ہمیشہ حکومت اللہ کی جو ہے یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہر عروج کو زوال ہے، اور جو بھی اس دنیا میں حکومتیں بنی بیٹا وہ تحقیق بھی ہوئی، وہ تباہ و برباد بھی ہوئی، چاہے 700 سال ہو، چاہے 800 سال ہو، چاہے جتنے بھی ہو۔ تو یہ وہ کہتے ہیں جب کوئی قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے، الٹنے دفتر الٹنے سے مرتب مطلب ہے کہ ان کا تختہ پلٹ جاتا ہے، اور تو سب سے پہلے مسخ کا مطلب ہے کہ شکار ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور جو ہے اپنا سب سے پہلے جو فور فرنٹ ہوتے ہیں مسخ تباہ و برباد، پہلے امیر لوگ، پہلے وہی لوگ جن سے حکومت چھیننے والوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، وہ چن چن کر بادشاہوں کا قتل کرتے ہیں، شاہی خاندان کا قتل کرتے ہیں، شاہزادوں کا قتل کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ رہنماؤں کا قتل کرتے ہیں، فوج کے جو سپاہ سالاروں کا قتل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کی کم بختی آتی ہے، جیسے کہ آپ نے ہندوستان میں دیکھا بھی بہادر شاہ ظفر اور ان کے بچوں اور ان کے جو شاہی خاندان ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ خواجہ حسن نظامی نے بھی گو کہ دلی کے اجڑنے کے نوحے اور مرثیے لکھے، کس صورت میں؟ بیگ باغ کے آنسو کی صورت میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ دہلی کا شاید ہی کوئی ایسا چوراہا، ایسا کوئی باغ، ایسا کوئی کھمبا، ایسا کوئی درخت ہوگا جس سے مسلمان کی لاش لٹکتی ہوئی نظر نہ آتی ہو۔ تو انہوں نے بیگ باغ کے آنسو لکھ کر بھی ایک جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کی ہے، جس کے روئے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، بڑی کرب انگیز داستان ہے ہندوستان کی، تو وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ تو پہلے کس کی باری آتی ہے؟ شاہی پہلے جو ہے امیر لوگوں کی باری آتی ہے، جنہوں نے مزے لیے ہوتے ہیں کس چیز کے؟ حکومت کے، بادشاہت کے۔ تو پھر دوسری اس میں دیکھیں کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر۔ جوہر کا مطلب ہے یہاں پہ بیٹا قیمتی نایاب موتی، لیکن یہاں پہ مطلب ہے انٹلیکچوئلٹی، ذہانت، ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہتی، وہ کمال ان میں رہتے ہیں، ان میں ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو قوم ہی غلام ہے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے غلام ہوئی، اپنی سستی کی وجہ سے غلام ہوئی، اپنی بیٹا جو ہے بے راہ روی کی وجہ سے غلام ہوئی، اپنے ظلم اور ستم کی وجہ سے غلام ہوئی، اپنی اگنورنس کی وجہ سے غلام ہوئی، اپنی طوائف الملوکی کی وجہ سے غلام ہوئی، تو پھر وہ جوہر کس بات کا؟ مطلب یہ وہ قوم ہی کیا کہ جو زوال کا شکار ہو گئی۔ خودداری جو قوموں میں ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اوپر سے اوپر لے کے جاتے ہیں، جیسے کہ حالی نے کہا ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہا، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ تو وہ جو اپنی جو ہے وہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ یونٹ مل کے اپنی جو قوم کو بنیاد القوم اوپر سے اوپر لے کے جاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں چائنا کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، حب الوطنی کی، پیٹریوٹزم کی، تو یہ ان میں ختم ہو جاتی ہے حب الوطنی، اور ان میں کوئی جوہر، کوئی کمال، کوئی ہنر، کوئی چیز باقی نہیں۔ عقل بھی ان کو راستہ، ہاتھی بیٹا اللہ کا صفاتی نام ہے، آپ جانتے ہیں، رہبر اور راستہ دکھانے والا۔ عقل ان کو کوئی سلوشن نہیں بتاتی، کیونکہ عقل ہی کی اگر اتنے وہ انٹلیکچوئل ہوتے تو آج غلامی کا شکار ہوتے، غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوتے اور جو ہے سزائیں کاٹ رہے ہوتے۔ تو عقل بھی ان کی رہنمائی نہیں کرتی، عقل بھی ان کی مانند، کیونکہ وہ غلام ہے، بیسیکلی وہ ذہنی
غلام ہیں اور دلی طور پہ بھی غلام ہو چکے ہیں وہ قوم، اور دین بھی ان کو راستہ نہیں دکھاتا۔ دین پہ دیکھیں کہ بیٹا جب انگریز یہاں پہ آئے، ان اسٹریٹ اوے جو ہے پابندیاں لگا دی، جس چیز پہ مساجد پہ پابندی لگا دی، اونچے قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دی، 4 لوگوں کے اکٹھے ہونے پہ پابندی لگا دی، اجتماع پہ پابندی لگا دی۔ تو دین کیسے اکٹھا ہوتا ہے؟ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، یونٹی اور ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم مولانا کی تقاریر سنتے ہیں، ہم خطبے سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن دین ان کو راستہ دکھانا چھوڑ دیتا ہے۔ جو قوم ڈومینیٹ کرتی ہے وہ اپنا دین وہاں پہ مسلط کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا، آپ نے مشنریز بلائے، اور مشنری بلا کے ہر جگہ پہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کی تبلیغ شروع کی، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ شدھی اور جو ہے سنگٹھن کے نام سے تحریکیں چلی کہ اگر مسلمانوں نے اس ملک میں رہنا ہے تو یا تو ہندو ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں، یا پھر ان کا جو ہے سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو دین بھی ان کو جو ہے وہ رہنمائی نہیں دیتا، کیونکہ دین ہمارا ملک آزاد دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے ملک میں رہیں اور اپنی دینی تعلیمات جو ہے وہ سرخرو طریقے سے انڈیپینڈنٹ آزادی اور جو ہے وہ بے خوف و خطر جو ہے وہ اپنی نبھائیں اور جو ہے وہ ادا کر سکیں، اور آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کر رہے ہیں۔ یہ تھا بیٹا مین مقصد وہ اپنے وطن کو حاصل کرنے کا، جس کی وجہ سے ہم نے قربانیاں دی اور جو ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جو ہے عزت کی۔ تو پھر دیکھیں کہ اپنا جو ہے لاسٹ شعر دیکھیے گا، دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ۔ ظاہر ہے جو قوم غلام ہو گئی وہ ان کی عزت کیا، ان کی حمیت کیا، ان کی آنر کیا، ان کی ڈگنیٹی کیا، ان کا بیٹا گول کیا، وہ ذلت کا شکار ہے۔ ہر دنیا میں ہر جگہ معیوب نظروں سے ان کو دیکھا جائے گا، بری نظروں سے دیکھا جائے گا، اور دنیا ان کو کچھ نہیں سمجھے گی، دنیا ان کو کیڑے مکوڑے سمجھے گی، کچلے گی، غلامی ان کو مارے گی، ان کا خون جو ہے وہ لہو کی طرح پانی کی طرح جو ہے بہایا جائے گا، اور وہ بیٹا بہت ہی زیادہ عارضہ ہوگا، بہت ہی زیادہ سستا ہوگا، بہت ہی زیادہ انلیس ہوگا بیٹا، بہت ہی زیادہ سستا اور جو ہے وہ عام ہوگا۔ عزت بھی ان کی کوئی نہیں ہوتی۔ عقبہ آخرت میں بیٹا نہ انہیں جو ہے وہ دوزخ نہ جنت سے پرواہ، کیونکہ نہ وہ آزادی سے اپنے مذہب کی تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں، نہ بیٹا جو ہے وہ اپنا وہ صحیح طور پہ ادا کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ جنت اور دوزخ سے جو ہے وہ ماورا ہو جاتے ہیں اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ جو ہے وہ آزادی بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، جیسے کہ علامہ صاحب کی ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، جس میں کہتے ہیں کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ تو یہ آزادی جب ہوتی ہے تو ساری نعمتیں بیٹا اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب آزادی نہ ہو، نہ دین ہے بیٹا، نہ دنیا ہے، نہ ہدایت ہے، نہ رہبری ہے، نہ بیٹا عزت ہے، نہ ذلت ہے، نہ عقل ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، کچھ بھی۔ یہ ساری چیزیں آزادی کے ساتھ مشروط ہیں۔ ریفرنسز کی طرف آتی ہیں، حوالوں کی طرف، تو دیکھیے گا جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اور یہ ترجمہ دیکھیے گا حدیث کا کہ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد سب فتنہ ہے۔ اور ساغر صدیقی کا مشہور زمانہ شعر، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔